نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك إلى آخر الحديث. معزز سامعین ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 موقع ایسے تھے، اس حدیث پاک میں 3 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جن موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، جو اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اسی طرح ہو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کیا، میں نے حضور کے سامنے ارشاد کیا، اپنی ایڈوائس کو حضور کے سامنے رکھا کہ میں نے حضور سے فرمایا کہ جو مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہم یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ارشاد فرما دیا، آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کے یہاں 2 رکعت نفل پڑھائیں۔ پھر میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس ہر بندہ قسم کا بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے، نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی گھر والیوں کو کہیں کہ پردہ کیا کریں، مردوں کے سامنے نہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طرح قرآن پاک بنا کر نازل فرما دیا، فرمایا پیارے نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی باہر نکلیں اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ کر باہر نکلیں تاکہ غیر مردوں کی نظریں ان کے اوپر نہ پڑیں۔ پھر میں اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں آپس میں دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر بات ڈال رہی تھی، وہ ایک واقعہ ہے شاید والا، تو اس کے ذمن میں تو میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ ایسے اگر کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بیویاں دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آیت نازل فرمائی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ازواجا خیرا منکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ یہ 3 مقامات اس حدیث پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا نماز جنازہ تیار تھا، اس نے حضرت عائشہ پر بھی تہمت لگائی، اس کا بیٹا بڑا مسلمان تھا، ایمان والا تھا، حضور کا صحابی تھا، فوت ہوا عبداللہ بن ابی، تو بیٹا آیا حضور کے وقت میں لگی میرے بارے میں جنازہ پڑھا۔ اللہ کے بارے میں بھی بہت رحم دیتے تھے، شفقت نرمی حضور پر ڈالے تھے، اللہ کے نبی چل پڑے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، جو ہی آگے وہ حضور نے قمیض پکڑ لی، کسی پکڑ فرمایا اللہ کے نبی سے جنازہ نہ پڑھائے۔ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کی بیوی والے سے تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑے موقعوں پر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پہلے نبی نے اس منافق کی نماز بھی نہیں پڑھا دی، اس کی قبر میں بھی کھڑے ہو۔ اس طرح بدر کے جب قیدی آئے تو حضور نے مشورہ کیا قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا قتل کر دیا جائے ان قیدیوں کو،
حضرت ابوبکر نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے پر عمل کیا، حضور رحم دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ تصویرات آسمان سے عجب آ گئی، فرمایا حضرت عمر کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، جو بات اپنی زبان سے نکالتے تھے، مشورہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔